میں یہاں عرض کروں کہ جھالوی صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا جس طرح مرزا صاحب کرتے، جھالوی صاحب نے اس سے پہلے کیا ہے۔ مرزا صاحب نے یہ ساری تعلیم جو ہے وہ جھالوی صاحب سے لی ہے، انہوں نے بھی خوب جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے۔ ویسے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں جھوٹی روایت یا بے سند بات یا کمزور سند والی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جب بھی کوئی جھوٹی بات آئی تو جھالوی صاحب نے جھپٹ کر لی ہے۔ حتیٰ کہ ایک قول انہوں نے پیش کیا کہ امام حسن بصری جلیل القدر تابعی ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ویل معاویہ من حجر و صحاب حجر، معاویہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے حجر کے ساتھ کیا کیا اور یہ کیا۔ وکان الحسن البصری یوزم قتل حجر و صحاب، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں سے کامل بن نصیر کہ ویل معاویہ من حجر و صحاب، کہ حجر اور دے ساتھیوں نے جڑا قتل کیتا ہن دا ٹھکانہ کچھ نہیں رہا، ہن دی ہلاکت اور تباہی ہے، کدے نہ جواب دینا جو پولیس رات تے نہ ملیا۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جھوٹی روایت تھی جھالوی صاحب جسے آپ نے امام حسن بصری سے منسوب کیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص میں پیش کیا، اور ثابت یہ کرنا چاہا کہ دیکھو تابعین کے دور میں بھی کہتے تھے کہ معاویہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا معاویہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب یہ بات انہوں نے پیش کی جی الکامل ابن اسیر سے، یہ آپ اس کا سکین دیکھ سکتے ہیں الکامل ابن اسیر کا، اس میں کوئی سند پیش نہیں کی گئی، اس قول کی کوئی سند نہیں ہے کہ امام حسن بصری نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ ہم جب اس کی سند تلاش کرنے نکلے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو جھوٹ پھیلاتے ہیں، ایسے بول دیتے ہیں، بعد میں تو مطلب ہمیں یہ محنت کرنا پڑتی ہے ساری کتابوں کو چھان کر کہیں کوئی روایت ہے اور اس کی سند کیسی ہے۔ تو انصاب الاشراف یہ علامہ بلازری کی طرف منسوب کتاب ہے، یہ کتاب ان سے بالیقین ثابت نہیں ہے، یہ کتاب بالیقین ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب ثابت بھی ہو، ہم یہ بحث چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے، اس کتاب کو ثابت مان لیں، اس کے بعد دیکھیں اس کی سند آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ حدثنی شیبان بن فروخ عن عثمان البری۔ عثمان البری کون ہے؟ یہ متروک راوی ہے، متروک جس کو محدثین نے دفع کر دیا، چھوڑ دیا تھا۔ جھالوی صاحب آپ نے اس کی روایت کو سینے سے لگایا، کیوں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھی نا، سیدنا معاویہ کے خلاف بہت بڑی بات تھی کہ معاویہ تباہ ہو گیا، برباد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور آپ نے ثابت یہ کرنا چاہا کہ تابعین بھی ایسے کرتے تھے۔ اب یہ عثمان البری یہ متروک راوی ہے، جھالوی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، اب مرزا صاحب بھی کوشش کریں کہ اس عثمان البری کی توثیق ثابت کریں، یہ اس کو محدثین نے جیسے متروک کہا ہے اس کا کوئی رد پیش کریں، یا اس کی کوئی مطابق یا کوئی اور سند پیش کریں، یا مان لیں کہ جھالوی صاحب امت کے ساتھ ہاتھ کرتے رہے ہیں، جھوٹی روایات پیش کر کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرتے رہے ہیں۔ یہ روایت آپ المنتظم، ایک کتاب ہے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، اس میں بھی آپ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں، اس سے ملتی جلتی یہ روایت ہے۔ تو اس میں بھی حسن بصری سے یہ روایت منقول، اس میں ابو مخنف راوی کذاب، جھوٹا، دجال، ابو مخنف، جس کے جھوٹا ہونے میں کسی کافر کو شبہ نہیں ہو سکتا، مسلمان تو دور کی بات۔ اتنی گواہیاں محدثین کی اس کے بارے میں ہیں، اس کے جھوٹا ہونے کے بارے میں، اس کی روایت آپ نے پیش کر دی۔ اور تاریخ الطبری میں آپ دیکھیں کہ یہی ابو مخنف ہے، قال ابو مخنف، ابو مخنف بیان کرتا ہے کہ وہ جو آگے روایت ہے جس میں انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں جو ہے نا معاویہ کی ہلاکت بربادی کا سبب بن گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا انہوں نے سیدنا معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے، کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا جی کہ میں جناب بڑا صبر کر رہا ہوں اور میں اس لیے آپ کے خلاف خروج نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بھائی نے آپ سے معاہدہ کیا ہے اور میرے بھائی سے آپ نے جو وعدے کیے تھے کوئی پورا نہیں کیا، اور آپ جیسا شخص امت کا والی بن گیا، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا کہ آپ کے خلاف خروج نہیں کر رہا۔
اور میں صرف اس لیے خاموش ہوں کہ دیکھوں کہ آخر وقت میں تم کیا کرتے ہو. نعوذ باللہ. اس طرح کے کتنا جھوٹ بولا، اور کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ کی منتیں کرتے رہے کہ تمہارا دور ہم نے بھگت لیا، ابھی امت کو چھوڑ دو کہ وہ کوئی اچھا بندہ چن لے. حضرت امام حسن چپ، حسین چپ ہی نہیں کیتا. جو خط لکھیا کہ تم جڑے میرے بھرا نال وعدے کیتے کتنے گئے؟ ہاں، اور جڑا میں تیرے خلاف جایا نہیں یزید تو اٹھیا کم بخت بے ایمان لوگ نہ کوئی پڑھ دینا. امام نے لکھیا کہ تم مینوں آنا کوئی فتنہ نہ اٹھائی، تیرے جیسے آدمی دا محمد دا سربراہ بن جانا دے تو بڑا فتنہ ہور کیڑا؟ فتنہ کیڑا رہ گیا جڑا ہن نہیں آنا؟ تیرے جیسا بندہ امت مسلمہ دا سربراہ. اور نال فرمایا کہ میں جڑا تیرے خلاف نہیں اٹھ رہا، یہ میں نہیں سمجھدا کہ میرا ایک ایک دن جڑا گزرا ہے میں خدا دے سامنے کی عذر پیش کروں. اگر پوچھا گیا کہ حسین تو بیٹھا رہا، جواب میرے پلے کی؟ اس تو میں جو بھرا دے وعدے پروں پھسیا ہاں، تیرا زمانہ گزر رہے تو ویکھاں تو آخر وقت تے کوئی چنگا کام کر کے مرنا کہ رستے بند کر دینا. منتاں کیتیاں کہ خدا دا نہ من تیرا دور اسی بھگت لیا، تو ہن جڑا امت نو چھڈ دے کہ رسول اللہ تو بعد امت کسی اچھے بندے نو چھوڑ نہیں منے. نعوذ باللہ. اتنے جھوٹ بولے، لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا جھالوی صاحب کے پاس اس کی کوئی ایک صحیح سند تھی؟ کیا انہوں نے کوئی ایک صحیح سند پیش کی؟ جھوٹا پراپیگنڈا کیا. کیوں؟ بس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کرنا تھا نا، لوگوں کو ان کے ذہنوں میں گند ڈالنا تھا. تو جھوٹی روایتیں جتنی ملی ساری کی ساری انہوں نے پیش کر دی. پھر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے؟ بات وہی کرو جس کی سند مضبوط ہو. جھالوی صاحب لوگوں کو کہا کرتے تھے بات وہی کرو جس کی سند مضبوط ہو. اور ساتھ یہ کہتے ہیں لوگ دوغلی پالیسی اپناتے ہیں، دوغلی پالیسی کہ اپنے حق میں ہو تو جھوٹی روایات بھی، ضعیف روایت بھی قبول کر لیتے ہیں. میں ایسا نہیں کرتا. کہ کیا دیکھ رہا؟ ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایتیں اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی، وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں. اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پڑھنا، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی. میں ایسا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں وازن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو. آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہو. اور یہ صفائیاں دے کے لوگوں کو مطمئن کر لیا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ جھالوی صاحب سچ بول رہے ہیں. پکا جھوٹ تھا، پکا جھوٹ تھا. آپ مثالیں دیکھ لیں کتنے جھوٹ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولے ہیں. اور مرزا صاحب نے بھی جھالوی صاحب کے چبائے ہوئے نوالوں کی جگالی کرتے ہوئے یہی جھوٹ دہرایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. اور مرزا صاحب آپ صحیح سند کے نعرے مارتے ہیں. کہاں صحیح سند اس کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مطعون کیا، نعوذ باللہ، اور غلط کہا. جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. ہم نے بہت عرصہ پہلے سے یہ مطالبہ کر رکھا ہے کہ آپ اس کی صحیح سند پیش کریں. آپ نے بھی وہی جھوٹ بولا تھا لیکن کوئی سند صحیح نہیں پیش کی. ہم آج بھی چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال جو ہے قیامت تک کوئی ایک صحیح سند پیش کرے جس میں یہ ساری باتیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ کو فتنہ کہہ رہے ہوں اور ان کے خلاف خروج کرنے کو اپنی غلطی کہہ رہے ہوں اور انہیں وعدوں کا خلاف ورزی کرنے والا بتا رہے ہوں، یا جو بھی جھوٹ آپ بولے جھالوی صاحب نے اور مرزا صاحب نے، یہ صحیح سند سے ثابت ہوں. کہاں ہیں؟ آپ کوئی صحیح سند پیش نہیں